اللہ موضوع الدرس فی احکام الصلاۃ و اوقات الصلاۃ، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حکم دیا اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نمازیں جو ہیں فرض ان کو ان کے اوقات میں ادا کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں اللہ نے فرض فرمائی، اور یہ بھی ہے کہ 50 نمازیں فرض تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور واپس جاتے رہے، معافی مانگتے رہے حتیٰ کہ 5 بج گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ میرے محبوب میری بات، میرا حکم کبھی بدلتا نہیں، میرا حکم ہے 50 کا وہی رہے گا، لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم لکھیں گے 50۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم کبھی نہیں بدلتے، لیکن ہر نیکی پہ میں نے 10 گنا بڑھا دیا ہے تو 5 کے 50 ہو جائیں۔ تو یہ نمازیں تو فرض ہوئیں لیلۃ المعراج۔ اب ان کی تنفیذ جو ہے وہ ہوئی ہے مدینہ منورہ۔ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ نماز، جماعت، اوقات اور اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام امام بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کو 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں۔ یعنی اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ جیسے یہاں عرب میں فجر کی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھی جاتی ہے غلس میں، اور اس کا آخر وقت یہ ہے کہ جب روشن ہو جائے صبح، سورج نکلنے سے پہلے تو انہوں نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھ کے سمجھائیں، دکھائیں عملاً، اور 5 نمازیں آخر وقت میں۔
اسی سے علماء نے محدثین نے مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ تعلیم الاکابر من الاصاغر، کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا عالم جو ہے کبھی چھوٹے سے سیکھ لے. تقدیم المفضول علی الفاضل، کبھی مفضول آگے ہوتا ہے اور فاضل پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جیسے جبریل کے تو حضور کا مقام نہیں ہے، جبریل تو مفضول ہے، حضور افضل ہے، لیکن تعلیم کے لیے حضور نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات جو ہے وہ ہے اوقات کی. تو اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. کسی جگہ فرمایا سبحان اللہ حین تصبحون وحین تمسون. جیسے یہاں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اب یاد رکھیں کہ دلوک جو ہے نا، اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے زوال اور ایک ہے سورج کا ڈوب جانا. لیکن سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے یہاں زوال کا معنی لیا ہے کہ دو نمازیں جو ہیں زوال کے بعد، یعنی ظہر ہے اور عصر ہے، اور دو نمازیں جو ہیں رات میں ہیں غسق اللیل، مغرب ہے اور عشاء ہے. تو یہ چار نمازوں کا بیان ہو گیا. اور پانچویں نماز اس کا فرما دیا کہ وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز جو ہے وہ صبح کو ہے. جب صبح صادق جو ہے نا، یاد رکھیں وہ دو صبح صادق دو ہوتی ہیں، ایک ہے مستطیل، ایک ہے مستطیر. جو سیدھا اوپر چلی جائے یہ مستطیل، اور جس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے یہ مستطیل. تو اس کا اول وقت یہی ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے اور اچھی طرح ہو جائے تو پھر آپ نماز پڑھیں. اور لفظ نماز کو قرآن کے لفظ سے اللہ نے ذکر فرمایا. قرآن الفجر، مراد تو صلاۃ الفجر ہے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ اس نماز میں آدمی کو قرآن جو ہے لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے. اور یہ وقت جو ہے یہ وقت مشہود ہے. مشہود کیا معنی کہ رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں. تو یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں. یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صبح کی نماز جو ہے حنفی مسلک میں تو جب روشنی اچھی طرح ہو جائے پھر پڑھی جائے، اسفار میں پڑھی جائے، غلس میں نہیں. اسفروا بالفجر فإنها اعظم للأجر. ایک حدیث میں حضرت نے فرمایا فجر کی نماز اسفار میں پڑھا کر اس میں ثواب زیادہ ہے. بہرحال جو غلس میں پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کا عمل ہے، حضور کا حکم ہے، اول وقت ہے. اور جہاں تک ظہر کا تعلق ہے وہ تو زوال کے بعد، یا جب زوال ختم ہو جائے گا اس کے بعد وقت شروع ہوگا. اب موسم 2 ہوتے ہیں، سردیاں بھی ہیں گرمیاں بھی ہیں. تو اگر گرمی ہو تو پھر ظہر کو لیٹ کر کے پڑھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابردوا بالظہر، ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ یہ جو گرمی ہے نا فإنها من فیح جہنم، گویا کہ جہنم اپنا سانس نکال رہی ہے. اس کے بعد پھر عصر کا وقت ہے. افضل وقت تو اس کا یہی ہے کہ مثل ثانی کے بعد آدمی پڑھ لے،
لیکن اتنا انتظار کرے کہ سورج پیلا ہو جائے تو یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے رہے اور جب دیکھا کہ اب سورج بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے 4 رکعت پڑھ لی. یہ منافق کی نماز. منافق ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور بڑی مصیبت سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور مغرب کا وقت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت ہے. اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج اچھی طرح غروب ہو جائے تو فوراً نماز مغرب پڑھ لیں. لیکن بعض ائمہ تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. تو وہ وقفہ دیتے ہیں کہ چلو 2 رکعت یہ پڑھ لیں. حالانکہ یہ 2 رکعت مستحب ہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں. اب عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس میں بھی 2 قول ہیں. حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سرخی غائب ہو جائے، شفق احمر جس کو کہتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد دیکھتے ہیں سرخی آ جاتی ہے، وہ سرخی جب غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سرخی کے بعد پھر ایک سپیدی آتی ہے، جب وہ سپیدی غائب ہو جائے تو اب عشاء کا وقت ہو. اور حضور پاک کو بھی عشاء کی نماز جو ہے تاخیر سے پڑھنا محبوب تھی. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لولا ان اشق علی امتی، میں اگر اپنی امت پہ یہ مشقت نہ سمجھتا نا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ سب مسواک کریں اور عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے پڑھیں. تو اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرخی غائب ہونے کے بعد جو سپیدی ہے وہ بھی غائب ہو جائے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سرخی غائب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا. 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا الحمدللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نماز تہجد، اس کا پہلا حکم تو آیا تھا سورۃ المزمل میں کہ اللہ نے حکم دیا تھا، پہلی صورتیں ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، ساری رات عبادت کرو، تھوڑا آرام بھی کر لو. پھر فرمایا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات آرام، آدھی رات نماز. پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم، یعنی 2/3 رات کے آرام اور 1/3 نماز. تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے، صحابہ بھی عمل فرماتے، لیکن ان پر بڑا شاک گزرتا کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں. تو خوف ہوتا تھا کہ بھی کیا واقعی ہم نے 2 حصے رات کے آرام کر کے 1 حصہ عبادت کیا، یا کم تو نہیں ہو گئی، زیادہ تو نہیں ہو گئی. اللہ نے پھر رعایت فرما دی کہ اب تمہاری رعایت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جتنا ممکن ہو سکے پڑھ لو. اب آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تہجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. کیا مانا؟ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر. یہ جو ہمارے بعض دوستوں نے تراویح کو 8 رکعتیں بنا دیا ہے، یہ غلط فہمی ہے، اللہ ہدایت دے. ان 8 رکعتوں کی حدیث کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو تہجد کی نماز ہے.
پھر تراویح ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے، تہجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے، تو یہ کیسے 8 رکعت عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں؟ کم سے کم اپنے مسلک پر تو قائم رہے نا، پھر آخری رات میں پڑھیں۔ 20 رکعتیں جو ہیں وہ الگ چیز ہے، اور اس پہ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے، اجماع صحابہ ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت چلی آ رہی۔ حرمین الشریفین میں بھی ہمیشہ 20 رکعت ہوتی ہیں، ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے 8 بھی ہوتی ہوں، اصل بات تو حرمین ہے۔ اب 8 رکعت تہجد جو ہے، اب یہ ہے ہمارے لیے رعایت ہے کہ ہم چاہیں تو 4 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، چاہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں۔ اچھا یہ بھی افضل ہے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں، جیسے دن میں افضل ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اور جب تہجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وتر پڑھیں۔ وتر پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز نہ پڑھیں، چونکہ اب صبح کی اذان ہو جائے گی، اذان کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حضرات نے یہ فرما دیا ہے کہ تہجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، ویسے ٹھیک ہے افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لازماً سوئے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے رات کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک، وہ کب سوئے گا؟ یعنی وہ تہجد بھی نہ پڑھے۔ معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے، اسم کو چھوڑ کے جو پڑھ رہا ہے یہ تہجد ہے۔ اب عشاء کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، جائز ہے، کہ بھی ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھیں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر بعد میں تہجد پڑھیں۔ وہ جو ہے نا کہ وتر آخر میں پڑھو، وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تہجد نہیں پڑھی، صبح کو پڑھی ہے، تو اب آخر میں پڑھو وتر۔ اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں، اور سب کے نزدیک 3 رکعت ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام فصل کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے، وہ بھی 3 رکعت ہے۔ 1 رکعت کبھی نہیں آئے گھر سے آگے 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، پہلے 2 رکعت وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔ اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھو، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو، اور سلام آخر میں۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی ثابت ہے۔ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ الجھا کریں، اور نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کریں۔ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کرے۔ اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے۔
باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے؟ حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے۔ کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں جو سنوار سنوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی، غلطیاں بھی معاف کر دی۔ تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار نہ بنوں؟ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ نافلۃ لک۔ تو اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، سب سے منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پہ تہجد فرض رہی، امت پہ معاف ہو گئی، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے مغرب عشاء پڑھی پھر آرام کیا۔ کیوں؟ شفقت علی امتی، اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل بڑا کام ہے، کنکریاں مارو، قربانی کرو، حلق کراؤ، طواف زیارت پہ جاؤ، تو یہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بیچارے جائیں گے؟ ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے، ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نافلۃ لک کا معنی ہوتا ہے زائد، یعنی آپ کے لیے ایک یہ زائد فرض ہے، اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی پیشی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو تم مجھ پہ درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں، یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو، وہ تو حضور فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو وسیلہ کیا ہوا؟ وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لیے دعا کرے۔ اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے، حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ الشفاعہ، اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں۔ تو ان احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت جو ہے معین ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کیا کریں۔ اور ایک ہے جمع بین الصلاتین کے، دو نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ اب یہ حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر، ظہر کو پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لو، یعنی جمع تقدیم بھی ہے جمع تاخیر بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقی جمع جو ہے وہ تو صرف مزدلفہ کی رات میں ہے، اور وہ جمع تاخیر ہے کہ جتنی دیر ہو جائے نماز نہ پڑھو، مزدلفہ پہنچ کے پڑھو، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو۔ باقی وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں جمع کا حکم ہے اس سے مراد جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ سوری کا کیا معنی کہ تم ظہر کو لیٹ کر دو، مثلاً 3:30 بجے ظہر پڑھ لو، 15 منٹ کے بعد وقت ہو جائے گا عصر کا، عصر اول وقت میں ہو جائے گی، ظہر آخر وقت،
یعنی نماز بھی اپنے اپنے وقت میں ہوگی، اکٹھے بھی ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ حدیث مبارک میں ہے حضور سفر میں تھے تو صحابہ نے کہا حضور نماز کا وقت آ رہا ہے، قافلے کو روکنے کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آگے چلو آگے چلو ابھی۔ پھر صحابہ چلتے رہے، قافلہ چلتا رہا، کچھ دیر کے بعد پھر صحابہ نے یاد دلایا، آپ نے فرمایا نہیں ابھی بھی اور آگے چلو اور آگے چلو۔ تیسرے دفعہ صحابہ نے یاد دیا، فرمایا آگے چلو، مجھے نہیں پتہ نماز کا۔ آخر یعنی حضور نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی اور عصر کی اول وقت میں پڑھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہو گئیں اور جمع بھی ہو۔ اور ویسے تو بہرحال جمع کے تمام ائمہ قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، تمام ائمہ قائل ہیں، لیکن اس میں اشارہ بھی کچھ ایسا ملتا ہے کہ ظہر اور عصر کو تو آپ جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر، فجر اور ظہر کو جمع کیوں نہیں کرتے ہو؟ فجر پڑھ کے ظہر بھی پڑھ لو۔ وجہ یہ ہے کہ ظہر عصر کا وقت ملتا ہے، مغرب عشاء کا ایک دوسرے سے وقت ملتا ہے، فجر کا وقت 8 گھنٹے کا فرق ہے، 6 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی جمع کرو، لیکن اس انداز میں کہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ اپنے وقت میں ہوں، چونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوتا توقید سے ہے، اور توقید کا معنی تعیین۔ واللہ اعلم۔